آج کی اس معلوماتی نشست میں ایک ایسے موضوع پر بات ہوگی جس نے خاموشی سے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو بظاہر تو کسی جادو جیسی لگتی ہے، لیکن درحقیقت یہ ایک انتہائی منظم اور حیرت انگیز سائنسی عمل کا نتیجہ ہے۔ تو چلیے، بغیر کسی تاخیر کے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب گوگل پر کوئی سوال لکھا جاتا ہے تو چند ہی سیکنڈز میں بالکل درست جواب کیسے سامنے آ جاتا ہے؟ یا پھر گوگل میپس ٹریفک کا اندازہ لگا کر سب سے تیز راستہ کیسے بتا دیتا ہے؟ اور یوٹیوب کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگلی کون سی ویڈیو دیکھنے میں مزہ آئے گا؟ ان تمام روزمرہ کے کاموں کے پیچھے دراصل ایک ہی غیر مرئی طاقت کام کر رہی ہے، جسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مختصراً AI کہتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تعارف، پھر یہ کہ AI آخر سیکھتا کیسے ہے، اس کے بعد روزمرہ زندگی میں اس کا کردار، پھر انسان اور AI کا ایک دلچسپ تقابلی جائزہ، کچھ عام غلط فہمیوں کا خاتمہ، اور آخر میں یہ بات کہ آج کے دور میں AI سیکھنا کیوں بالکل ناگزیر ہو چکا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بنیادی تعارف۔ اگر بالکل سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو AI ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مشینوں کو بالکل انسانوں کی طرح سیکھنے، سمجھنے، فیصلے کرنے اور مسائل حل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کمپیوٹر صرف وہی رٹے رٹائے کام نہیں کر رہا جو اسے پروگرام کر کے بتائے گئے ہیں، بلکہ وہ دی گئی مثالوں اور اپنے تجربات سے باقاعدہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر بات ہے۔ اب اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے AI راتوں رات سامنے آنے والا کوئی نیا ٹرینڈ ہے نا؟ لیکن حیرانگی کے طور پر اس کی تاریخ ہمارے انٹرنیٹ سے بھی پرانی ہے۔ 1950 میں جب ایلن ٹیورنگ نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں، وہاں سے لے کر 1997 میں IBM کے ڈیپ بلو کا شطرنج کے عالمی چیمپئن کو ہرانا، اور پھر 2016 میں الفا گو کی وہ شاندار کامیابی، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ AI کوئی وقتی ابال نہیں بلکہ 70 سالہ طویل تحقیق کا شاندار نتیجہ ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ AI آخر سیکھتا کیسے ہے۔ دیکھیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اسکول کی طرح روایتی کتابیں پڑھا کر نہیں سکھایا جاتا، اس کے بجائے اسے مشین لرننگ کے ایک خاص عمل سے گزارا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ AI کو بے تحاشا یعنی کروڑوں کی تعداد میں ڈیٹا فراہم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسے بلی کی پہچان کروانی ہے تو اسے 10 لاکھ بلیوں کی تصویریں دکھائی جائیں گی تاکہ وہ خود بخود پیٹرنز جیسے کہ آنکھیں، کان اور جسمانی ساخت کو پہچاننا سیکھ لے۔ اس سارے عمل کو ایک چھوٹے بچے کی مثال سے بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن بار بار دیکھنے اور سننے سے وہ چیزوں کو پہچاننے لگتا ہے، جیسے کہ یہ کتا ہے یا آگ کو چھونے سے گرمی لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح کمپیوٹر بھی لاکھوں کروڑوں مثالوں کا باریک بینی سے تجزیہ کرتا ہے، اور بار بار کی پریکٹس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ جب اسے کوئی نیا ڈیٹا دیا جائے تو وہ خود مختاری سے فوراً اسے پہچان لے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنیادی طور پر 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ چیٹ GPT ہو یا گوگل ٹرانسلیٹ، وہ سب نیرو AI کہلاتا ہے، یعنی ایسا AI جو صرف مخصوص کاموں کا ماہر ہے۔ دوسری قسم جنرل AI ہے، جو ہر کام بالکل انسانوں کی طرح کر سکے، البتہ یہ ابھی تک وجود میں نہیں آیا۔ اور رہی بات سپر AI کی، تو وہ فی الحال محض ایک سائنس فکشن یا تصوراتی سوچ ہے جو انسانی ذہانت سے بھی آگے کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اب باری آتی ہے تیسرے حصے کی، یعنی ہماری روزمرہ زندگی میں AI کا استعمال۔ یہ فہرست دیکھ کر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ AI کسی دور دراز مستقبل کی بات نہیں رہی، بلکہ یہ ہماری آج کی حقیقت ہے۔ اسمارٹ فون کیمرے کا چہرہ پہچاننا ہو، ای میل کا غیر ضروری پیغامات کو خود بخود اسپیم میں ڈالنا ہو، آن لائن شاپنگ پر چیزوں کی تجاویز ہوں، یا پھر اسپوٹیفائی پر پسندیدہ گانوں کی لسٹ بنانا ہو، یہاں تک کہ سری اور چیٹ GPT جیسے ٹولز۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر جیب میں اسمارٹ فون موجود ہے تو دن میں درجنوں بار انجانے میں ہی صحیح AI کا استعمال ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، انسان بمقابلہ AI، ایک بہت ہی دلچسپ تقابلی جائزہ۔ یہاں پر جو سب سے دلچسپ اور اہم بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ AI ایک انتہائی طاقتور اسسٹنٹ ضرور ہے،
لیکن یہ انسان کا مکمل متبادل ہرگز نہیں۔ دیکھیے، جہاں اے آئی کے پاس کبھی نہ تھکنے اور بے پناہ ڈیٹا یاد رکھنے کی جادوئی طاقت ہے، وہیں اسے انسانوں کی طرح کام کے بیچ میں چائے کے وقفے یا نیند کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کے پاس انسانی احساسات، شعور، تخلیقی سوچ اور اخلاقی فیصلے کرنے کی طاقت بالکل صفر ہے۔ اے آئی صرف اسی دائرے میں رہ کر کام کر سکتا ہے جتنا اسے ڈیٹا دیا گیا ہو۔ اب چلتے ہیں 5ویں حصے کی طرف، جہاں ہم اے آئی سے جڑی کچھ بہت ہی عام غلط فہمیوں کا خاتمہ کریں گے۔ سب سے پہلا اور غالباً سب سے بڑا ڈر یہ پایا جاتا ہے کہ اے آئی انسانوں کی تمام نوکریاں ختم کر دے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ کچھ پرانے اور روایتی کام تبدیل ہوں گے یا شاید ختم بھی ہو جائیں، لیکن بالکل اسی طرح بے شمار نئے پیشے اور نوکریاں بھی پیدا ہوں گی جن کا شاید آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نوکریوں کا خاتمہ نہیں بلکہ ان کا ارتقاء ہے۔ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اے آئی سب کچھ جانتا ہے اور اس سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ حقیقت میں یہ سسٹمز بعض اوقات بالکل غلط معلومات فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ آخرکار یہ مکمل طور پر اسی ڈیٹا پر انحصار کرتے ہیں جو انسانوں نے انہیں سکھایا ہے۔ اور تیسرا بڑا متھ یہ ہے کہ اے آئی ایک دن مکمل انسان بن جائے گا، لیکن سائنسی حقائق یہ واضح کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کتنی ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے، شعور، جذبات اور احساسات جیسی خالص انسانی خوبیاں کسی بھی مشین یا کوڈ میں کبھی نہیں ڈالی جا سکتیں۔ یہ صرف فلموں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے چھٹے اور سب سے اہم حصے کی طرف کہ آج کے دور میں اے آئی سیکھنا آخر کیوں ضروری ہے۔ ذرا ماضی پر ایک نظر دوڑائیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے موبائل فون چلانا سیکھنا ضروری تھا، پھر 10 سال پہلے انٹرنیٹ کا استعمال لازمی ہو گیا۔ بالکل اسی طرح آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت اے آئی کو سیکھنا ہے۔ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ روزمرہ کے کاموں کو گھنٹوں سے منٹوں میں سمیٹنا ہو، مضامین اور بہترین اشتہارات لکھنے ہوں، زبردست تصاویر اور ویڈیوز بنانی ہوں، یا پھر آن لائن آمدنی کے نئے اور جدید ذرائع پیدا کرنے ہوں، تعلیم سے لے کر تجارت تک ہر شعبے میں یہ ایک ناگزیر ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ اور اسی ضرورت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے آن لائن لرننگ سینٹر کے فوائد بے شمار اور شاندار ہیں۔ یہ ایک ایسا بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں تجوید اور قرآن فہمی کے لیے عربی جیسی ہماری روایتی اور لازمی تعلیم کو جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کورسز کے ساتھ خوبصورتی سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ یہ امتزاج ہماری روایات کو جدید دور کے تقاضوں سے بالکل ہم آہنگ کر دیتا ہے اور اے آئی کورسز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے تاکہ مستقبل کی مکمل تیاری کی جا سکے۔ ان تمام زبردست کورسز اور سہولیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آج ہی اما 360 ایپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ اور ہاں، مزید تعلیمی اپڈیٹس اور رہنمائی کے لیے ان کے واٹس ایپ چینل میں شامل ہونا بھی ایک بہت اچھا قدم ہوگا۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈرنے یا گھبرانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محض ایک انتہائی ذہین ٹیکنالوجی ہے جو ڈیٹا اور مثالوں سے سیکھ کر ہم انسانوں کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ روزانہ ہمارے ارد گرد استعمال ہو رہی ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ امید ہے کہ اس نشست نے اے آئی سے جڑی کئی الجھنوں کو دور کیا ہوگا۔ اگلی بار جب بھی کوئی جدید ٹیکنالوجی استعمال ہو تو ذرا سوچیے گا ضرور کہ کیا اس کے پیچھے کوئی اسمارٹ مشین انسانی عادات کو پہچان کر خاموشی سے اپنا جادو تو نہیں دکھا رہی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس معلوماتی سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔